तारीख को सुनाने वाला इमाम हसन मुज्तबा की सीरत के मुख्तलिफ गोशों से आज तक ना आशना रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मजालिस में हजरत इमाम हसन मुज्तबा सरकार की सीरत के उन पहलुओं पे नजर मारी जाए और उन पहलुओं पे गुफ्तगू हो जिनको आवाम से पोशीदा रखा गया है। यकीनन हजरत इमाम हसन मुज्तबा उतने ही इख्तियारात रखते थे जितनी अल्लाह की हर हुज्जत के पास इख्तियारात होते हैं। इमाम हसन मुज्तबा के इख्तियारात का अंदाजा आप यहां से कीजिएगा कि जब सरकार हजरत अमीर अल मोमिनीन की शहादत में मौला ने वसीयत की कि मेरी तदफीन सिर्फ मेरे दो बेटे हसन और हुसैन आखिरी मराहिल में अंजाम देंगे, और वसीयत में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये कहा कि जब आप मेरे ताबूत को एक सवारी पे लेके नजफ की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको रास्ते में एक शख्स मिलेगा जो आपसे मेरे ताबूत को तलब करेगा। उस शख्स के हवाले मेरे ताबूत को कर देना और उससे उसकी शनाख्त न पूछना। बिल्कुल वसीयत अमीर अल मोमिनीन के मुताबिक करीमैन जब सरकार अमीर अल मोमिनीन के ताबूत को लेकर नजफ की तरफ बढ़ रहे थे तो वैसे ही जैसे सरकार अमीर अल मोमिनीन ने कहा, एक शख्स ने अमीर अल मोमिनीन के ताबूत को मांगा। ताबूत को हवाले करने के बाद चंद कदम पीछे हटने के बाद इमाम हसन मुज्तबा ने अपने रुख अनवर को दोबारा बदला और पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं। इतना कहना था या उस शख्सियत की आवाज आई कि क्या आपको आपके बाबा की वसीयत याद है कि शनाख्त न पूछिएगा। यहां जुमला इख्तियारात इमाम हसन मुज्तबा का सुनिएगा तो इमाम हसन मुज्तबा की आवाज आई, हमारे यहाँ रिश्ते नहीं होते, जिस वक्त वो हुक्म दिया था तब वो हुज्जत थे और अब इस वक्त की हुज्जत मैं हूं। क्या बात है जियो। सरकार अमीर अल मोमिनीन के बाद इमाम हसन मुज्तबा बाकायदा हुज्जत की हैसियत से और हुज्जत इलाहिया और नुमाइंदा इलाहिया की सूरत में हमें तारीख में नजर आते हैं। इसी हजरत इमाम हसन मुज्तबा से जब एक शख्स ने आके एक अजीब हाजत तलब की और उसने कहा कि ए फर्जंद रसूल, मैं ये चाहता हूं कि मैं अमीर अल मोमिनीन की जियारत करूं, तो आपने अपने रुख मुबारक और जस्द मुबारक की तरफ हाथों का इशारा करके कहा कि क्या तू मुझे अली नहीं समझता। उसने कहा यकीनन आप भी अली हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हू बहू उसी अली की जियारत करूं जो रसूल के भाई हैं। इतना कहना था या इमाम हसन मुज्तबा ने उस शख्स का हाथ थामा और अपने सहने अक़दस की तरफ बढ़े। दरवाजा अक़दस पे आकर रुके और अपने घर के पर्दे को उठाया तो दिखाया कि सहन में एक तख्त है और तख्त में अमीर अल मोमिनीन जलवागर है। अमीर अल मोमिनीन को जलवागर देखा तो उसी शख्स ने कदमों पे हाथ रख के कहा कि ए फर्जंद रसूल, ये इख्तियार आपके पास कैसा है। तो इमाम हसन मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं, हुज्जत के पास ये इख्तियार होता है कि जब चाहे वो खफी को जली कर दे, जब चाहे तो वो छुपी हुई चीज को जाहिर कर दे। बेशक यही हजरत इमाम हसन मुज्तबा थे जो दीवार काबा के करीब खड़े होकर अपने हाथों को बुलंद किया। मौर्रख कहता है कि ऐसे जनाब हसन मुज्तबा ने हाथों को बुलंद किया जैसे जैसे इमाम हसन के दोनों हाथ उठ रहे थे काबा की दीवारें बुलंद हो रही थी और इतनी बुलंद हो गई ऐसे लग रहा था जैसे इमाम हसन मुज्तबा ने काबा को अपनी दोनों हाथों और दोनों हथेलियों में उठाया हुआ हो। इतने में कनान से एक ताजरों का काफिला है जो गुजर रहा था और उन्हीं काफिले के चंद लोगों ने देखा कि काबा की दीवार के करीब एक शख्स है जिसकी हाथ बुलंद है और काबे की दीवारें ऐसे उठी हुई हैं जैसे उसने काबा को अपने हाथों में उठाया हुआ है। तो उस शख्स ने जब ये हालत देखी तो अपनी सवारी से गिरा और गिरने के बाद बेहोश हो गया। जब उसे थोड़ी देर बाद होश दिलाया गया तो उसने कहा, मैं पूछ सकता हूँ जो शख्स दीवार काबा के करीब खड़ा होकर दुआ कर रहा था वो कौन था। तो बताया गया ये फर्जंद रसूल हजरत इमाम हसन मुज्तबा थे। जब इमाम हसन मुज्तबा का नाम आना था तो शख्स ने पूछा कि अब तू मुझे बता कि तुझे गश क्यों आ गया है। उसने कहा, मिस्र में एक यूसुफ को देखा गया था और उंगलियां काट ली गई थी। मैं समझ गया हूं कि अगर ये मिस्र में होता तो उंगलियां न कटती बल्कि इसके इश्क में गर्दनें काट ली जाती। क्या बात है किबला, क्या बात है। नारा
یہی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں جو شام کے دربار میں پہنچتے ہیں اور دربار شام میں یہ کہہ کے ایک سرکاری حکم پاس کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد رسول کے بیٹے دربار میں آنے والے ہیں. جو دربار میں آئے تو کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے, کوئی شخص بھی اپنے مقام سے نہ اٹھے, سب اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہنا, کوئی بھی اپنی نشست کو نہ چھوڑنا, تاکہ امام حسن کو پتہ چل جائے کہ اب دنیا میں ہاشمیوں کی محبت کرنے والے ختم ہو گئے ہیں اور امیہ کی محبت کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں. جب اس نے یہ سرکاری حکم نامہ دیا اور امام حسن مجتبیٰ کا اپنے روثہ اور اپنے عمرہ کے ساتھ انتظار کر رہا تھا, پھر تاریخ نے اس منظر کو بخوبی دیکھا اور اپنے سننے اور دیکھنے اور پڑھنے والوں تک پہنچایا کہ جو ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پہلا قدم دربار میں آتا ہے تو جس نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے, وہ خود ہی اپنی نشست کو چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور بعد میں لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے تو کہا تھا کہ کوئی بھی نہ اٹھے, تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم, جب حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا تو میں نے دیکھا حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا. اس نے مجھے کان سے پکڑ کے کھڑا کر کے کہا اٹھ, تجھے نہیں پتا کہ حسن آ گئے ہیں. کیا بات ہے, نعرہ امام حسن مجتبیٰ دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کو دربار میں کھڑے ہونے کے بعد یہ اپنے ہی تنخواہ دار لوگ جو اس کی خوشامد اور اس کی چاپلوسی کے لیے اس نے درہم و دینار کے لالچ میں دربار میں ہمیشہ بٹھائے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت دربار میں آتی تھی تو وہ افراد جو اس کے من پسند تھے, جن کو تنخواہ دی جاتی تھی, وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے, اس کے قصائد پڑھتے, اس کے باپ کی تعریفیں کرتے, اس کے دادا کی تعریفیں کرتے, اس کے خاندان کی تعریفیں کرتے. اس نے امام حسن مجتبیٰ کو نشست پہ بٹھایا اور نشست پہ بٹھانے کے بعد اس نے آنکھ کا اشارہ کیا. وہ تنخواہ دار ملازم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی اسی ساخت کے مطابق اپنی اسی نمک حرامی کے ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے امیہ کے خاندان کے قصائد اور فضائل کو پڑھنا شروع کر دیا. جب فضائل پڑھتے پڑھتے یہ خاموش ہو گئے, امام حسن مجتبیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور جگہ سے اٹھنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے دشمن کے دربار میں تنہا علی کے بیٹے نے کھڑے ہو کے جو پہلا جملہ کہا, میرے مولا حسن مجتبیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں اے لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے شخص, میں حسن اپنے نانا محمد سے لے کے آدم تک ایک ایک ہستی کے فضائل پڑھ سکتا ہوں, اور میں حوا سے لے کے اپنی ماں سیدہ تک ایک ایک ہستی کا کردار پڑھ سکتا ہوں, اور تیرے دربار میں ببانگ دہل اونچے لہجے میں پڑھ سکتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے تو اپنی دربار کے کسی شخص کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھ کے بتا, اپنے دربار کے کسی شخص کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھ کے بتا. اتنا کہنا تھا, اس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. امام حسن مجتبیٰ نے کہا سن, محمد و ضمیری, علی و امیری, حسین و وزیری, جبریل و فقیری, میں وہ حسن ہوں. محمد میرے ضمیر کا نام ہے, علی میرے امیر کا نام ہے, حسین میرے وزیر کا نام ہے, جبریل میرے فقیر کا نام ہے. یہ کہنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے کہا مجھے پہچان, میں علی کا بیٹا ہوں, وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے, وہ ابو طالب جو عبد المطلب کا بیٹا ہے, وہ عبد المطلب جو ہاشم کا بیٹا ہے. ہم ہی کعبہ کے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے, ہم ہی زمزم کے بیٹے ہیں, ہم ہی صفا کے بیٹے ہیں, ہم ہی مروا کے بیٹے ہیں, ہم ہی ذریت ابراہیم ہیں, ہم ہی نسل ابراہیم ہیں. ہمارے ہی گھر میں خدا نے نبوت کو رکھا تھا, ہمارے ہی گھر میں خدا نے آیات کو اتارا تھا, ہمارے ہی دروازے پہ میکائیل فقیر بن کے آتا تھا, ہمارے ہی دروازے پہ جبرائیل درسی بن کے آتا تھا. ہم وہ ہیں جو خازن جنت ہیں, ہم وہ ہیں جو بہشت کے دروازے ہیں. ہماری ہی محبت خدا نے جنت اور جہنم کا معیار بنایا ہوا ہے. ہم وہی ہیں جو اسرار الہی کے مرئین ہیں, ہم وہی ہیں جو اللہ کے رازوں کے معین ہیں, ہم وہی ہیں جو وحی الہی کے ترجمان ہیں. یہ کہنے کے بعد مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جسے عرش اول میں صمد کہتے ہیں, جسے عرش دوم میں حمید کہتے ہیں, جسے عرش سوم میں غفور کہتے ہیں, جسے عرش چہارم میں ایلیا کہتے ہیں. میں وہی ہوں جسے توریت والے اپنی زبان میں زبی کہہ کے بلاتے ہیں, انجیل والے ایلیا کہہ کے بلاتے ہیں, قرآن والے علی کہہ کے بلاتے ہیں. میں یعصوب الدین کا بیٹا ہوں, میں قائد غور المعجلین کا بیٹا ہوں, میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں, میں نقطۂ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں, میں مولود حرم کا بیٹا ہوں, میں بت شکن کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو خدا کے زبان بن کے بولا تھا, میں جنب اللہ کا بیٹا ہوں, میں عزن اللہ کا بیٹا ہوں,
میں عین اللہ کا بیٹا ہوں، میں وجہ اللہ کا بیٹا ہوں، ہم وہ ہیں جسے الحمد میں صراط مستقیم کہا گیا ہے، ہم وہ ہیں جنہیں انعمت علیہم کہا گیا ہے، ہم وہ ہیں جسے یاسین میں امام مبین کہا گیا ہے، ہم ہی سورہ آل عمران کا دل ہیں، ہم ہی قرآن کی زینت ہیں، ہم ہی خدا کے صحائف کو بچانے والے ہیں، ہم ہی انبیاء کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد 4 قدم آگے بڑھ کے امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ کیا بات ہے جی، اللہ نعرہ علی علی علی۔ امام حسن مجتبیٰ نے دربار میں اتنا دہشتناک تعارف کروایا کہ دربار کی دیواریں ہل گئیں اور دربار میں بیٹھے ہوئے مورخین کے ہاتھوں سے کاغذ اور قلم گر گئے۔ امام حسن بول رہے تھے، حسن کا لہجہ نہیں، علی کی تلوار بن کے حسن کا لہجہ دربار میں بول رہا تھا۔ امام حسن کا یہ اتنا کہنا تھا کہ امام حسن جب دربار سے واپس پلٹنے لگے تو اس نے سونے کا ڈھیر اور دینار کا ڈھیر امام حسن کے قدموں میں رکھا اور قدموں میں رکھ کے کہنے لگا، حسن لے جائیے، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اتنا کہنا تھا یا امام حسن مجتبیٰ نے ایک دفعہ اس دولت اور دینار اور سونے کے ڈھیر کو دیکھا، باہر سے غلام نے دربار میں کھڑے ہوئے کریم ابن کریم کو دیکھا، دوڑ کے اور امام حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ اپنا سر رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اسے دشمن کے دربار پہ یوں عزت کرتے ہوئے دیکھا، امام نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، اٹھا، یہ سارا خزانہ میں تجھے دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، یہ حاکم شام دیکھنے لگا، حسن سخاوت کرنے سے پہلے دیکھ لیجیے درہم و دینار کتنے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی آواز آئی، خاموش۔